نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے قرآن حکیم دی سورہ حشر دی یہ نویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ تے اللہ سونا ہے اس آیت پاک وچ فرما دے نے جنوں دے نفس دی لالچ چوں بچا لیا گیا تے وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے۔ اس آیت پاک وچ رب سونے فرمایا کہ جنوں اسی اپنے او دے نفس دی لالچ چوں بچا لینے ہیں تو وہی لوگ جڑے ہیں فلاح پاؤن والے نے، جنہوں نے نفس دی لالچوں بچا لیا گیا۔ نفسانی خواہشات ہی انسان نو تباہ و برباد کر دیا، اللہ سونے تو دور کر دیا۔ نفس امارہ دی خواہشاں جو لالچ دا روپ دھار لینا تو انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ خواہشات نفسانی ہی انسان نو دنیا طالب اور محب بناؤندیاں نے، شیطان دا پجاری بناؤندیاں نے، طالبان دنیا دا غلام بناؤندی ہے۔ یہ نفس امارہ شیطان دی جائے قیام ہے، یہ ہر خواہش شیطان دے آن دا دروازہ ہے۔ اس واسطے اللہ سونے قرآن حکیم دے اندر ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سب اللہ والے یہی تعلیم دندے آئے ہیں کہ نفس دے خلاف جہاد کرو۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفس نہ جہاد جہاد اکبر ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جنہیں اپنے نفس نو پہچانیا تحقیق انہیں اپنے رب نو پہچانیا۔ جب تک انسان نفس نو نہیں پہچان دیا، چال بازیاں نہیں پہچان دا، کدے بھی اللہ سونے نہیں پہچان سکتا۔ تو جب تک اللہ سونے نہیں پہچان دا تو قلباً ذات مولا ڈب کے نہیں ڈبدا، اور یہ روح یہ اندر صاف نہیں ہوندا، دل دا آئینہ صاف نہیں ہوندا، یہ روح باطن چ پرواز نہیں کردی، اور باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں کردے ہیں جڑا دی زندگی دا مقصد ہے، اور ہی انسان دی فطرت ہے۔ اللہ دی پاک ذات انسان دی حقیقت ہے، اللہ دی پاک ذات تک پہنچنا یہ دی فطرت ہے۔ خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا کہ جڑے اللہ سونے دے دیدار دی امید رکھ دے ہیں انہوں نے اللہ سونے دا ضرور دیدار ہوئے گا۔ قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا کہ جڑے اتنے انے ہیں وہ آخرت وچ بھی انے ہون گے، اور قرآن حکیم بھی رب سونے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، کہ اپنی روح نو اللہ رب العزت طرف دوڑاؤ اس خاکی وجود چو کڈ کے، تاکہ اللہ سونے تک رسائی حاصل کرے۔ لیکن یہ نعمت تاں ملنی ہے کہ سانو ایمان دی روح حاصل ہوئے گی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اللہ سونا فرماؤندا ہے ایمان والے ہو جڑے رب سونے نہ جنونی عشق کر دے ٹوٹ کے بڑی والہانگی اور وار رفتگی نہ۔ ڈاکٹر علامہ اقبال تاں ہی فرمایا کہ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو، بے قرار سمجھا تھا میں۔ عشق مولا جڑے مراتب قرب الہی اور نور ظلمت دے 70,000 پردے طے کر دے ہیں، اللہ دی بارگاہ تک لے جاندہ بندے نو۔ لیکن نعمتاں سچے شاکان مولا صحیح العقیدہ علوم نبوت دے وارث
مردہ نفس زندہ دل علماء مشائخ دی صحبت وچ ملنی ہے. انہاں لوکاں دی صحبت انسان بیٹھے گا نے زیر نگرانی نفس دے خلاف جہاد کرے گا تو پھر نفس نو شکست دے گا، پھر تے سوار ہوئے گا، ورنہ نفس سے تے سوار ہو جائے گا. نہیں تو ارد گرد نگاہ دوڑا کے دیکھ لو کنے طالبان دنیا ہے، دنیا پیچھے دوڑے ہے، یہ سب نفس سے نہ ہوتے سوار ہے. اور انہیں بے شمار وہ لوگ بھی ہے جڑے بڑے بڑے عالم بھی بڑے ہوئے ہیں، نام نہاد روحانی پیشوا بھی بنے ہوئے ہیں، جنہیں غیر شرع 2 نمبر بابے نے، گمراہ فرقیاں دے آلو مولوی نے. اور ساڑھے اندر مردہ دل جڑے لوگ نے کہ باوجود قرآن دے قاری بھی ہے، حافظ بھی ہے، درس نظامی پڑھے، عالم بڑے، مفتی بڑے، محدث اور مفسر بڑے ہوئے ہیں، لیکن ظاہری دماغ دی حد تک علم ہے تو دنیا طالب ہے. اس لیے کہ نا دین دی روح سمجھی نہیں. اگر دین دی روح سمجھ جاندے تو کلی دنیا تو ہمیشہ لئی منہ موڑ لندے، بجائے دنیا پیچھے دوڑن دے اللہ پیچھے دوڑ پیندے، اپنی ہر شے اپنے اللہ تے قربان کر دیندے. یہ تا اللہ دے بندے دن رات جائیداداں بناؤندے رہندے ہیں، بینک بیلنس بناؤندے رہندے ہیں، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، خواہشات، لالچ، جھوٹ، حرام، ریا، نفاق، نشے، جوئے، سود، دیوسی پروگراماں غصے، نفرت، انتقام اور اللہ سمجھ نافرمانیاں لگے رہندے ہیں. پھر قرآن کریم دے معنی اپنی مرضی دے کر دے. قرآن کریم دے ترجمے تعویلاں رنگ برنگیاں کڑ کے اپنی خواہشاں نو، اپنی گلاں نو سچا ثابت کرنے واسطے قرآن پاک دے اندر افراط اور تفرید دا رویہ اپناؤندے، جہدے بارے اقبال نے فرمایا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، کس درجہ ہوئے ہیں فقیہان حرم بے توفیق. قرآن کو بازی چاہے تفال بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد. حالانکہ سچے اللہ والے نے حکم یہ ہے کہ بدعات تو دور رہے، رخصتاں تو بچے، تعویلاں تو بچے، شیطانی رسم و رواجاں تو بچے، عظیمت اور احتیاط دی زندگی گزارے اور سب کچھ اپنے سوڑے مولا تے قربان کر دے، سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب، صحبت، مائیت اور حضور چ گزارے، اور اپنی تمام خلقی حص و حرکت، اپنے ارادے، اختیار، آرزو، مراد، تمنا اور مرضی نے سوڑے مولا تے قربان کر دے، مردہ بن کے ہر لمحہ اللہ سن دے حضور حاضر رہے، اور خود سپردگی اور کنادی بادشاہت حاصل کرے، اپنا ہر عمل مرضی مولا دے مطابق یعنی قرآن و سنت دے مطابق کرے، اور احتیاط نہ روحانی سفر کرے. اس واسطے سانوں چاہیے کہ سچے علماء مشائخ دی صحبت بیٹھیے، انہیں صحبت انعکاسی فیض حاصل کریے، نوری اور قرآن و سنت فقہ کا علم حاصل کریے، یہ روح دے مطابق عمل کریے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت دی نعمت حاصل کریے، اپنے دل سے لقاء کروائیے تاکہ قلب دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، اور پھر عمل قرآن و سنت دے ذریعے دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے یہ رابطہ دن بہ دن مضبوط تو مضبوط تر ہوندہ جائے، حتیٰ کہ دنیا تو کلی ہمیشہ لئی بے تیان بے رغبت ایدہ نہ ہوئے کہ کوشش بھی کرے تو خلق دا خیال نہ آوے، ماسوا دا خیال نہ آوے، دنیا دا خیال نہ آوے، یعنی فنا و نیستی دا کمال حاصل کرے. یہ خواب و بیداری جے یہ دھیان صرف اللہ رب العزت طرف رہے. اس واسطے انسان نے چاہیے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات کرے، اس واقع قرب الہی کرے تاکہ ولایت دی نعمت حاصل کرے، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے ہیں، اور اس نفس نو شکست دے، کیونکہ نفس نو شکست دینے والا دنیا سب تو بڑا مجاہدہ، سب تو بڑا رستم، سب تو بڑا فاتحہ
یہ نفس امارہ ہی ہے جڑا انسان نو تباہ و برباد کردا ہے، اللہ سونے تو دور کردا، اللہ دے پیارے نبی تو دور کردا، اور دکھی انسانیت تو دور کردا۔ حالانکہ اسلام تا انسان نو ایسا مومن اور درویش اور صوفی بناوندا جڑا بے ضرر ہوئے، نفع بخش ہوئے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت، انسانیت دا بھلا کرے، کسی نو دکھ نہ دے، کسی نو تکلیف نہ دے، نہ اپنے عمل نہ اپنے رویے نہ اپنی سوچا نہ، ہمیشہ سچ دا علم بلند رکھے، فنا پھر توحید کر کے پھر توحید ہوئے، تے شیطان دے بڑے نصابات الگ ہوئے، قرآن و سنت دی روشنی چگے ودے، گمراہ پھر کے 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے بنائے پروگرامات الگ ہو جا ہمیشہ لے، اور سب تو الگ ہو کے حجرہ نشین ہو جا، اپنی فکر کرے، سب تو پہلا اپنے نفس دی اصلاح کرے۔ تائیں ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی کہ ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بلے اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ سچے اللہ والوں دی کوشش ہوندی ہے کہ طالبان اس دنیا سان نہ جانن، اسی انہاں نہ جانیے، ساڈے واسطے ساڈا اللہ کافی ہے، وہ ساڈے کول ہے، اسی وہ کول رہیے ہر لمحہ، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سن، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ دنیا طالب ہے انہاں نال لگن والا بھی، انہاں تے بھی گندگی دے چھٹے پہ جاندے نے، تے اس واسطے انہاں لوکاں تو الگ ہو جا، تے سچے علماء مشائخ دی صحبت وچ بیٹھ کے صحبت مولا دی نعمت حاصل کرو، ذکر قلبی دی نعمت حاصل کرو، انہاں کو انعکاسی نوری فیض حاصل کرو، تے نفس تے فتح پاؤ، اس تو بعد پھر الگ حجرہ نشین ہو کے اپنی روح نو اللہ رب العزت طرف دڑاؤ، تاکہ اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ اس راز سب تو بڑی رکاوٹ جڑی ہے انسانی نفس امارہ ہے، انہوں مطمئنہ بنانا ضروری ہے، انہوں فنا کرنا ضروری ہے، ورنہ اس وقت تک عرفان الہی دی نعمت حاصل نہیں ہو، فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوئے گی، روح دے اندر قوت پرواز پیدا نہیں ہوئے گی۔ اس واسطے اس نفس نو فنا کرنا ضروری ہے، لگام دینی ضروری ہے۔ رسالہ کشیریہ دے اندر لکھے ہے، امام کشیری لکھ دے نے کہ حضرت سری سخی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ 30 سال ہو گئے میں استغفار کر رہے ہیں، اور اس گل دے ہوتے اللہ سونے کہ میں معافی مانگ رہے ہیں کہ ایک باری میں الحمدللہ کہہ سکا، تے آپ نے پوچھیا یہ کی واقعہ کی ہے؟ تے حضرت سری سخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بغداد دے بازار وچ ایک باری اگ لگ گئی، تے ایک بندہ بھجیا میرے کول آیا تے مینوں کہن لگا کہ دکاناں نو اگ لگ گئی ہے، سڑ گئی ہے، لیکن تہاڈی دکان بچ گئی ہے۔ تے آپ فرماندے میں دے ہوتے اس ویلے پھر الحمدللہ کہہ سکا، تے لہٰذا ہن تک 30 سال ہو گئے وہ الحمدللہ کہی دے ہوتے میں بڑا شرمندہ ہاں، بڑا نادم ہے، کہ اس لئی کہ جس مصیبت وچ مسلمان مبتلا سکا تے میں اپنے نفس دی بھلائی چاہی، اس واسطے اللہ سونے کو میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں اپنے نفس نو واسطے کیتا جو کیتا۔ اس رسالہ کشیری لکھے حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ دا قول ہے کہ ہر او فعل کہ جنہوں انسان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اقتداء تو بغیر کرے، خواہ وہ عبادت ہوئے یا معصیت، وہ نفس دی زندگی ہے، اور ہر وہ فعل جنہوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اقتداء وچ کرے تو نفس واسطے عذاب ہے۔ پھر اسے رسالہ کشیری لکھے ہے کہ حضرت ابو طراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہے کہ میرے نفس میں سفر وچ سگا تے میرے نفس نے ایک باری مینوں انڈے اور روٹی کھان دی خواہش کیتی، تے مینوں میرا نفس جڑا رستے تو ہٹا کے ایک بستی وچ لے گیا،
تے جس ویلے میں اس بستی داخل ہویا تے ایک بندے نے مینوں اگے ود کے جفا پا لیا، پھڑ لیا اور کہن لگا کہ یہ بھی انہاں چوراں دے نال سگا۔ انہاں لوکاں مینوں پھڑ لیا، مودا پا کے مینوں 70 ڈنڈے مارے۔ تو اسی دوران ایک صوفی اتوں لنگھیا تے جدوں نے چیخو پکار سنی، مجمع لگیا دیکھیا تے قریب آ کے دیکھیا، وہ بندیاں نوں کہن لگے یہ تو حضرت ابو تراب بخشی نے، ظالمو کیوں انہاں نوں مارن ڈے ہو؟ تے آپ فرمایا لوکاں نے مینوں چھڈ دتا اور معذرت کیتی، اور پھر مینوں ایک آدمی اپنے گھر لے گیا اور جا کے اپنے گھر دی نوں کہن لگا بھی انہاں واسطے کھانے دا بندوبست کرو۔ انہاں انڈے پکائے، انڈے اور روٹی میرے کے لیے آگے رکھ دی۔ تے میں دیکھ کے حیران ہویا تے میں اپنے نفس نوں آکھیا کہ ہن 70 ڈنڈے کھا لے، ہن کھا یہ انڈے، تینوں شوق سی انڈے کھان دا۔ یہ نفس و مارا انسان نوں اداں برباد کردا، یہ اندر پہلا خواہش ابھاردا تے وہ تے عمل کراوندا، اور جدوں خواہش لالچ بن جائے پھر تو انسان ویسے ہی تباہ ہو جاتا۔ تے انسان نوں چاہیے کہ اس نفس نوں مطمئنہ بنائے۔ مطمئنہ نفس نوں اللہ سونے اپنی جنت طرف دعوت دیتی ہے، انہوں فنا کرے تاکہ انہوں فنا قلب دی نعمت حاصل ہو جائے، اور دوام قلبی ذکر و حضور دی نعمت حاصل ہو جائے۔ یہ روح باتیں جی پرواز کر دیں اللہ سونے دی بارگاہ تک جاوے۔ لیکن جب تک انسان نفس نو شکست نہیں دندا، یہ خلاف جہاد اکبر نہیں کرتا، یہ ہر خواہش نو اللہ دی تلوار نہ ذبح نہیں کرتا، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل نہیں کرتا، کدے بھی انسان اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا۔ تو کدے بھی اپنے دل نو صاف نہیں کر سکتا، کیونکہ دل اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے۔ آج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس و شیطان دنیا معصوم اللہ جو کلی ہمیشہ وہاں سے نکل جائیے، تاکہ سانو دید مولا دی نعمت حاصل ہوئے، جہاں ساری زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے سانو پیدا کیتا۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس دا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں مردہ دل دنیا دے طالباں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائی۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس باقی حفظ، وما علینا الا البلاغ۔